الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی کی کتاب 101 اولیاء اللہ خواتین کے پارٹ نمبر 9 صفحہ نمبر 68 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ حضرت، میں نے خواب میں ایک آواز سنی، کیا خوب ہے وہ دل جو ہماری یاد میں محو ہے اور ہم سے لو لگائے ہوئے ہے۔ اسی وقت میرے دل میں یہ خیال القاء ہوا کہ یہ اعلان تحفہ کے لیے ہو رہا ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ تحفہ وہاں آ گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، یا الہی تو نے میرا راز سب پر ظاہر کر دیا ہے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے تحفہ کے مالک سے کہا، اے شخص، میں تیرے مطالبے کے مطابق رقم لے آیا ہوں، تو چاہے تو میں اور دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر تحفہ کے مالک کی گریہ وزاری میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے یہ رقم نہیں چاہیے، آپ گواہ رہیے کہ میں نے تحفہ کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا، میں صرف رضا الہی کا طلبگار ہوں۔ احمد بن مسنا نے روتے ہوئے کہا، افسوس، میں خدمت سے محروم رہا۔ جس کام کے لیے میرا انتخاب کیا گیا تھا وہ کسی اور کے ذریعے پورا ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے مجھے شرف قبولیت نہیں بخشا اور یہ امر میرے لیے سخت اضطراب کا باعث ہے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، آپ گواہ رہیے کہ میں نے اپنا تمام مال و دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا اور اب مجھے اس پر کوئی اختیار نہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول کر لے اور مجھے اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بی بی تحفہ رحمت اللہ علیہ پر خصوصی کرم فرمایا ہے۔ اس کے وسیلے سے دوسروں کو بھی ہدایت اور سرفرازی عطا ہوگی۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ بی بی تحفہ سے مخاطب ہوئے، جن کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں تھا۔ اے تحفہ رحمت اللہ علیہ، اب رونے کا کیا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی نظر کرم فرما کر تمہیں غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ حضرت تحفہ نے اشعار میں کہا، جس کی کشش مجھے کھینچ رہی ہے اور جس کی طرف میں بھاگی جا رہی ہوں، اسی کے لیے آنسو بہ رہے ہیں۔ قسم ہے اس حق کی جس نے مجھے طلب کیا ہے، میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں تاکہ وہ مجھے مطلوب تک پہنچا دے۔ یہ کہہ کر بی بی تحفہ رحمت اللہ علیہ اسپتال سے باہر نکل گئی اور پھر کسی نے انہیں نہیں دیکھا۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، احمد بن مسنا اور حضرت بی بی تحفہ رحمت اللہ علیہ کا مالک تینوں کعبۃ اللہ کی زیارت و طواف کی نیت سے روانہ ہوئے۔ راستے میں احمد بن مسنا کا آخری وقت آ گیا اور وہ انتقال کر گئے۔ باقی دو افراد کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ انہیں درد اور شوق میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا، خدا کا دوست اس دنیا میں بیمار ہے اور اس کی تکلیف طول پکڑ چکی ہے۔ اس تکلیف کا علاج محبت الہی ہے اور خدا نے اپنے فضل و کرم سے خود اسے جام محبت پلا دیا ہے۔ خدا کا دوست اس کی طلب میں دنیاوی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا ہے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ اللہ پر ان کلمات نے بہت اثر کیا۔ آپ اس آواز کی طرف چلے۔ اسی اثنا میں کسی نے ان کا نام لے کر پکارا، اے سری سکتی رحمت اللہ علیہ، یہاں آئیے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے پکارنے والے کو دیکھ لیا، پوچھا، تم کون ہو؟ جواب ملا، حضرت میں وہی تحفہ ہوں جسے آپ نے اسپتال میں دیکھا تھا۔ بی بی تحفہ رحمت اللہ علیہ اتنی ضعیف اور ناتواں ہو گئی تھی کہ پہچاننا مشکل تھا۔ حضرت سکتی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، اے تحفہ، خلوت اختیار کر کے تمہارا حال کیا ہے؟ بی بی تحفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی محبت اور قرب عطا فرما دیا اور غیر اللہ سے لا تعلق اور بے نیاز کر دیا۔ جب بی بی تحفہ رحمت اللہ علیہ نے احمد بن مسنا کے انتقال کی خبر سنی تو فرمایا، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ نے انہیں بڑی عزت و عظمت بخشی ہے، وہ جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ حضرت بی بی تحفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے سابقہ مالک کے لیے بھی دعائی خیر فرمائی۔ دعا کرتے ہوئے آپ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ حالت غنودگی میں ہاتف غیبی نے آواز دی، تحفہ، تیرے پروردگار نے تجھے طلب فرمایا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ بی بی تحفہ کعبۃ اللہ کے قریب گر گئی اور مالک حقیقی سے جا ملی۔ حکمت و دانائی۔ سب سے بہترین دوست انسان کا اپنا من ہے۔ اللہ کو پہچاننے کا واحد ذریعہ محبت ہے۔ رد عمل طرز فکر کی نشاندہی کرتا ہے۔ مومن ہر حال میں ثابت قدم رہتا ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی برا نہیں ہوتا، خیالات اچھے یا برے ہوتے ہیں۔ تعصب کرنے والا بندہ رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہتا ہے۔ جو چیز حقیقی نہیں ہے وہ حق سے قریب نہیں ہوتی۔ قلبی مشاہدات حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں۔ بندہ کا سانس خالص شراب کا ایک گھونٹ ہے۔ ہر چیز وقت کے ہاتھوں میں کھلونا ہے، کھلونا دنیا ہے، وقت چابی ہے۔ ہمشیرہ حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ میں مشہور بزرگ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی بہن روحانیت میں بلند مقام رکھتی ہیں۔ گھریلو مصروفیات کے بعد رات کو آبادی سے دور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتی تھی۔ ایک طویل عرصے کے بعد انوار و برکات اور فیض و انعامات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تعلیمات کا سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن دیکھا کہ مرد غیب پیالے میں کوئی چیز ان کو پلا رہا ہے۔ حضرت منصور نے کہا، بہن کچھ مجھے بھی عنایت کیجیے۔ فرمایا، منصور اس فیض ربانی کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ حضرت منصور نے اصرار کر کے اس پیالے میں سے پی لیا۔ بعد ازاں انا الحق کی صدا لگانے پر حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کو سنگسار کر دیا گیا۔ سنگسار کرتے وقت بہن نے کہا، بھائی مجھے معلوم تھا کہ تیرے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوگا، لیکن میں نے تجھے اس لیے منع نہیں کیا کہ تو حقیقت سے واقف ہو جائے۔ اگر تو صبر سے کام لیتا تو تیرے اندر راز برداشت کرنے کی سکت پیدا ہو جاتی۔ مجھے دیکھ کہ میں 20 سال سے ہر رات ایک پیالہ پیتی ہوں، لیکن برداشت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتی۔ آپ رحمت اللہ علیہ چلتے پھرتے انوار و تجلیات کے مشاہدے کرتی۔ کبھی کبھار استغراق طاری ہو جاتا۔ اس کیفیت میں جو بات منہ سے نکل جاتی حرف بحرف پوری ہوتی۔ آپ اکثر فرمایا کرتی، دوست کی خوشبو مجھے مست و بے خود رکھتی ہے۔ حکمت و دانائی، ہمت سے مردہ قوم بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ ناکامیوں پر غور کرنے سے کامیابی کا زینہ تعمیر ہوتا ہے۔ ایمان سادگی اور قناعت سے پیدا ہوتا ہے۔ جب تک کسی شخص سے معاملہ نہ پڑے اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اچھے حسن کے ساتھ اچھے اخلاق کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ مستقل مزاجی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے اور سست الوجود آدمی کو کنکر بھی پہاڑ لگتا ہے۔ خود غرض لوگ غلام بن جاتے ہیں۔ مزاج پرسی آداب مجلس میں شامل ہے۔ عقل گناہ کے وقت مخالفت نہیں کرتی، بصیرت ضمیر کو زندہ رکھتی ہے۔ تجربہ بہترین معلم ہے، تفکر بہتر نتائج کی کنجی ہے۔ امید کے سہارے جینا اور عمل نہ کرنا خود فریبی ہے۔ مصائب پریشان کرنے کے لیے نہیں، بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دوست کی خوشبو مست و بے خود رکھتی ہے۔ بی بی فاطمہ نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ بی بی فاطمہ کا تعلق خراسان سے تھا۔ علم باطن اور معرفت الہی میں آپ کا درجہ نہایت بلند تھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بہت تعریف کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک عورت اور ایک مرد کو باکمال دیکھا ہے، اور عورتوں میں فاطمہ نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بڑے بڑے علماء اور فضلاء کو جب کوئی مسئلہ حل کرنے میں مشکل پیش آتی تھی تو بی بی فاطمہ نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح حل کر دیتی تھی کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ قرآنی حقائق و معارف کو اس خوبی سے بیان کرتی ہیں کہ ان کے بیان پر رشک آتا ہے۔ بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ خرق عادات کو بھانمتی کہتی ہیں۔ فرماتی تھی، اللہ کے دوست کے لیے تو کائنات کا ذرا ذرا مشاہدہ ہے۔ بعض لوگوں نے آپ کو بیک وقت کئی جگہوں پر دیکھا تو حیرت کا اظہار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو لوگ اپنی روح سے واقف ہو جاتے ہیں وہ زمان و مکان کی گرفت سے نکل جاتے ہیں۔ بی بی فاطمہ نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کا بیشتر حصہ بیت اللہ شریف میں گزارا اور خانہ کعبہ کی مجاورت کے فرائض بھی ادا کیے۔ آپ زیادہ تر مکہ معظمہ میں رہتی تھی، کبھی کبھی بیت المقدس کی زیارت کے لیے بھی جاتی تھی، لیکن مکہ معظمہ واپس آ جاتی تھی۔ کسی اور جگہ ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ انتقال کے وقت احرام میں تھی۔ حکمت و دانائی، اللہ کی نظر میں اس کام کی حیثیت ہے جس میں خلوص ہو۔ اگر اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو معاشرے سے ریاکاری ختم ہو جائے گی۔ جو شخص ہر وقت خدا کا دھیان نہیں رکھتا وہ گناہوں کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔
بی بی حکمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بی بی حکمیہ رحمۃ اللہ علیہ بے حد عبادت گزار اور خدا رسیدہ تھی۔ قرآن کریم کی تفسیر اس طرح بیان کرتی تھی کہ سننے والوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت نقش ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اپنی شاگرد سے کہا، سنا ہے کہ تیرا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے؟ شاگردہ نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، میں حیران ہوں کہ ایسا عالم و دانا ہو کر وہ عورتوں کی محبت کو دل میں جگہ دیتا ہے اور خدا کی محبت سے خالی ہے۔ شاگردہ نے کہا، الامن اتی اللہ بقلب۔ بی بی حکمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم اس کا مطلب جانتی ہو؟ شاگردہ نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ حاضر ہونے والا جب اپنے معبود کے روبرو ہو تو اس کے دل میں سوائے اس کے کسی اور کا خیال نہ آئے۔ بی بی حکمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عورت کو نماز عشاء کے بعد پڑھنے کے لیے وظیفہ بتایا تو ساتھ ساتھ نصیحت کی کہ کھانا شوہر کے ساتھ کھایا کرو، اس کی پسند کی چیزیں خاص طور پر تیار کرو۔ 2 ہفتے بعد ہی وہ عورت بی بی حکمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی۔ چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ اس نے خوشی خوشی بتایا کہ بی بی صاحبہ، آپ کی دعا، تعویذ اور نصیحتوں سے میرا گھر اجڑنے سے بچ گیا۔ بی بی حکمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے خواتین اپنے گھریلو مسائل بھی پوچھتی تھی۔ رات کے وقت آپ کا کمرہ دھندیا روشنی سے منور رہتا۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی کو کچھ پڑھا رہی ہیں۔ ایک قریبی شاگردہ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا، جنات کی بچیاں قرآن پڑھنے آتی ہیں۔ حکمت و دانائی۔ عارف کا دل اللہ کی محبت سے معمور ہوتا ہے۔ ہدایت یافتہ لوگ اللہ کی مہربانی سے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بی بی جوہر براسیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بی بی جوہر براسیہ رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں عباسی خلیفہ کی کنیز تھی۔ ایک بار کسی درسگاہ کے سامنے سے گزری تو دیکھا کہ ایک بڑے باوقار بزرگ طلبہ کو درس دے رہے ہیں۔ آپ رک کر ان کا بیان سننے لگی۔ بزرگ کی باتوں کا آپ کے اوپر اثر ہوا۔ محل میں واپس آ کر گوشہ نشین ہو گئی اور خاموش رہنے لگی۔ جب سکون نہ ملا تو محل چھوڑ کر جنگل میں چلی گئی۔ ساتھی کنیزوں نے پوچھا کہ امیر آپ کے بارے میں پوچھیں تو کیا جواب دیں؟ بی بی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب میں اللہ کے علاوہ کسی کی کنیز نہیں، یہی بات امیر سے کہہ دینا۔ ایک بار خلیفہ نے انہیں 10,000 دینار بھیجے۔ انہوں نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ دنیا کا مال طبیعت میں تکبر اور رعونت پیدا کرتا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ خلیفہ نے دوبارہ 20,000 دینار بھیجے اور کہا کہ اسے قبول کر لیں اور غربا و مساکین میں تقسیم کر دیں۔ پھر بھی جوہر براسیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دینار قبول کرنے سے انکار کر دیا اور قاصد سے کہا، امیر سے کہنا کہ میں ایک گوشہ نشین عورت ہوں اور نہیں جانتی کہ ان دیناروں کا مستحق کون ہے، اس لیے بہتر ہے کہ امیر المومنین جہاں بہتر سمجھیں یہ دینار تقسیم کر دیں۔ ایک بار حاکم وقت نے بی بی جوہر براسیہ رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ شاہی محلات اور فقیر کی کٹیا میں بڑا فرق ہے، میں ایک سیدھی عورت ہوں اور کٹیا میں اپنے جیسے لوگوں کے درمیان رہنا مجھے پسند ہے۔ بی بی جوہر رحمۃ اللہ علیہ درختوں، حیوانوں اور پرندوں سے باتیں کرتی تھی۔ اکثر زخمی پرندے اور جانور آ کر آپ کے قریب بیٹھ جاتے تھے، آپ ان کا علاج کرتی تھی، شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتی تھی۔ ان میں درندے بھی شامل تھے۔ حکمت و دانائی۔ جس طرح رئیس کو محل میں آرام ملتا ہے اور کٹیا میں بے سکون رہتا ہے، اسی طرح فقیر کو کٹیا میں سکون ملتا ہے اور محل میں ویرانی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کی دوست کو جاہ و جلال اور مال و دولت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ جب کوئی اللہ کا بن جاتا ہے تو دنیا اس کی محکوم بن جاتی ہے۔ اب صفحہ نمبر 78 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔